اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ اللہ رب العزت سے امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو اس پروگرام پر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اب ان کی تیسری ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بنانے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین مصر تشریف لائے، اور وہیں سے بنی اسرائیل مصر میں رہائش شروع کی، اور کافی تیزی کے ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور ان میں کئی بادشاہ گزرے، جس میں ایک بادشاہ فرعون، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ انہوں نے ان پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے، ان کے بچوں کو، عورتوں کو اور ان کے مردوں کو غلام بنایا، اور قتل عام کیا۔ جو ان کی عورتوں کو اور بچوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کو غلاموں کی طرح زندگی گزارنی پڑ رہی تھی۔ یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی۔ تو فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص ہے یا ایک آگ جو کہ چلی آ رہی ہے، اور اس نے پورے مصر میں آگ لگا دی، اور جو فرعون کے اہل خانہ تھے اور جو اس کے تابع تھے وہ اس سے برباد ہوئے، اور ان کے گھر و بار تباہ ہوئے، اور بنی اسرائیل جو کہ ان سے محفوظ رہی۔ کاہن اور جادوگروں سے اس کے متعلق جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون کو ایک خطرہ لاحق ہوا، تو اس نے اس چیز کا اعلان کیا کہ تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ بچے نہ ہوں اور نہ وہ اس عمر پہ پہنچیں کہ وہ فرعون کو نقصان پہنچا سکیں یا اس کی بادشاہت کو نقصان پہنچا سکیں۔ یہ اس کی اپنی حکمت تھی اور اس کی اپنی تدبیر تھی، لیکن اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہاں وہ اپنی چال چل رہا تھا، اور وہاں اللہ رب العزت اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، جو کم و بیش حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال کے قریب بڑے تھے یا 1 سال کے قریب بڑے تھے، تو وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا۔ جب یہ حکم پیدا ہوا، جب یہ حکم فرعون نے دیا کہ بچوں کو قتل کیا جائے، اور اس سال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کر کے دکھایا، اور پیدا ہی نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے دشمن فرعون کے گھر میں
پال کے بھی دکھایا۔ جتنی بھی دائیاں تھیں سب کی ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا یا کوئی ایسی عورت جس کے بچہ ہونے والا ہے تو اس کی اطلاع فرعون کو دی جائے، اور اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کی اطلاع فرعون کو دی جائے تاکہ اس بچے کو قتل کیا جا سکے، اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور اگر کوئی دائی نہیں بتاتی تھی، اس سے انکار کرتی تھی، تو اس کو سزا کے طور پہ اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہت مشکل وقت گزر رہا تھا، کیونکہ وہ حاملہ تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قریب تھی۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی انہوں نے اس چیز کو چھپائے رکھا، تمام دائیوں سے بھی چھپائے رکھا، اور تب سب سے ملنا جلنا بند کیا ہوا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اس چیز کو دبا کے رکھنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہو گیا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ روتا بھی ہے اور اس کی آوازیں بھی ادھر ادھر جایا کرتی ہیں، اور گھر بھی بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو اس لیے بہت پریشان تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایک وحی کی، یعنی ان کے دل پہ القاء کیا، اس میں جو سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں جس کا ذکر ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ وہ وحی نہیں تھی جو انبیاء کرام کے پاس آیا کرتی ہے، یہ ایک وحی القاء تھا ان کے دل کے اوپر، اللہ رب العزت نے ڈالا تھا کہ جو ہے کہ جب تمہیں کوئی خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر و خوف یا رنج غم نہیں کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں، اور اسے ہم اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈالا۔ تو کبھی کچھ ایسا وقت آیا جس میں اس چیز کو چھپانا ناممکن ہو گیا، تو اس بات پر اللہ رب العزت کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ایک صندوق کے اندر اس بچے کو رکھا، اور ان کے ساتھ ہی جو دریا بہتا تھا، دریائے نیل کہا جاتا ہے اس کو، تو اس کے اندر صندوق کو رکھ دیا، اور وہ دریا کے بہاؤ میں صندوق بھی ساتھ ساتھ بہنا شروع کر دیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ماں پہ کیسی گزر رہی ہوگی جس کا بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ خود اس کو غذا کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے، کہ اللہ کے حکم کے اوپر اس ماں نے اپنے بچے کو اور اس کی جان بچانے کے لیے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ اللہ کے حکم کی تابع تھی وہ خاتون، اور اپنی بیٹی کو یہ حکم دیا کہ اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلے اور دیکھے کہ یہ صندوق کہاں جا کے رکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں، صندوق دریا میں بہتا رہا، اور ٹھیک جا کے فرعون کے محل کے پاس وہ صندوق رکا یا بہہ رہا ہوگا، تو اس کے درباریوں نے یا اس کے غلاموں نے اس صندوق پر اس کی نظر پڑی تو انہوں نے وہ صندوق نکال لیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی تدبیر فرما رہے ہیں۔ صندوق نکال کے فرعون کے دربار میں پہنچا دیا گیا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہ موجود تھیں، ساتھ ساتھ تھیں اس کے کہ کیا ہوتا ہے، تاکہ اپنی والدہ کو پوری خبر دے سکیں۔ اس صندوق کو جب فرعون کے دربار میں کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں سے ایک بچہ ملا ہے، اور فرعون کی بیوی جو آسیہ پاک دامن خاتون تھیں، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ میری اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو فرعون نے اس پر یہ جواب دیا
یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، اگر وہ یہ بات کہتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے اس کے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ پیدا فرما دیتے، لیکن وہ اس بچے سے نفرت کرتا تھا ایک لحاظ سے، اور اس کو دل میں ایک خوف بھی تھا، بلکہ کئی جگہ پہ تو یہ بھی آیا ہے، اس چیز کی تصدیق نہیں کی گئی کہ ان کے ہاتھ میں ایک انگارے رکھے گئے کہ اگر یہ پیغمبر ہوا یا وہ بچہ ہوا تو یہ انگارے کو نہیں چھوئے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پہ انگارہ لیا اور اپنی زبان پہ رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لقنت پیدا ہو گئی تھی اور ان کا ہاتھ بھی جل گیا تھا، کیونکہ انبیاء پہ تو آگ حرام ہے، لیکن ایک آزمائش تھی تاکہ وہ فرعون کو نہ پتہ چل سکے، تو ان کا ہاتھ بھی جل گیا، تو انہوں نے انگارے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تو یہ دیکھتے ہوئے فرعون کو مطمئن ہوا کہ یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے اور اس سے بچے سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس چیز کی کوئی روایت ایسی ملتی نہیں ہے کہ یہ ایسا بھی کوئی واقعہ ہوا ہوگا، لیکن کئی جگہ پہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، وہ بچے کی تڑپ میں بے انتہا تڑپ رہی تھیں، بچے کی یاد ان کو ستا رہی تھی، اور صبح شام کی ان کے اور پریشانی کے مراحل گزر رہے تھے، کس طریقے سے ان کی صبح ہو رہی تھی اور کس طریقے سے ان کی راتیں گزر رہی تھیں، ایک وہی جان سکتی ہیں جس کا بچہ اتنی چھوٹی عمر میں ان سے جدا کر دیا گیا ہو کہ وہ ابھی خود کھا پی بھی نہیں سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس سلسلے کا اگلا پروگرام میں آگے بات مزید رکھیں گے، اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے، تاکہ اس کار خیر کے اندر قصص الانبیاء جس کے قصے قرآن پاک میں بھی ہیں، تاکہ آپ کا بھی اس میں حصہ مقرر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سیدھے راستے پر مکمل طور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔